میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا اور دنیا کے اندر فساد مچا دے گا. یہ ہمیشہ سے کفر کا طریقہ رہا ہے, باطل کا وتیرہ رہا ہے کہ حق کہنے والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ حق بات کرنے والوں کے قتل کی پلاننگ اور منصوبے بنائے جاتے ہیں, باطل والے حق والوں کے لیے قتل کی پلاننگ اور منصوبے بناتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. حق بات کرنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے مذہب کو بدل دیں گے, تمہارے نظریات کو بدل دیں گے, اس لیے نہ جایا کرو ان کی باتوں کو سننے کے لیے, ورنہ دیکھ لینا تمہارا دین بدل جائے گا, تمہارا طریقہ بدل جائے گا. فرعون کیا کہتا ہے, انی اخاف ان یبدل دینکم, میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یہ موسیٰ, او ان یظہر فی الارض الفساد, یا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. گویا اصلاح کا نام فساد رکھتے ہیں, لوگوں کو درست کرنے کا نام فساد مچانا اور دہشت گردی رکھ دیا جاتا ہے. انصاف مانگنے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جملے کہے جا رہے ہیں. وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں. ایمان والوں کو, حق والوں کو کسی اور انتظامات کی ضرورت نہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, بلکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں. فرعون کے خاندان میں اللہ نے ایک آدمی پیدا کر دیا, وہ کہنے لگا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان. فرعون کے خاندان میں ایک آدمی پیدا ہو گیا, اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا, لیکن جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا تو وہ ایمان والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرعون کا رشتہ دار تھا, کیا کہنے لگا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے اور تمہارے پاس اللہ کی دلائل اور نشانیاں لے کے آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اگر چلو ہم مان لیتے ہیں وہ اگر جھوٹا ہی ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان تو اسی کو پہنچے گا, تمہارا کیا بگاڑتا ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم, اور یاد رکھنا اگر وہ سچا ہوا تو پھر یاد رکھ لینا کہ جس عذاب کی وہ باتیں کر رہا ہے تم پر وہ عذاب آ کر کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب, اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیا کرتے ایسے انسان کو جو فضول خرچی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا ہوا کرتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب حق کی بات کرنے والے حق پر ڈٹ جایا کرتے ہیں تو اللہ ان کے حمایتی کافروں میں سے پیدا کر دیے جاتے ہیں. دشمن کی صفوں میں ایسے افراد پیدا ہو جایا کرتے ہیں جو حق کی بات کرنے والے کے حمایتی بن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. یا قوم لکم الملک اليوم, آگے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا, ان کا بڑے مخصوص انداز میں قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. میرے دوستو ایک بات میں عرض کروں گا, آپ بار بار سن رہے ہیں اقوام عالم کا تذکرہ, جی ہر صورت کے اندر وہی تذکرے بار بار آتے چلے جاتے ہیں, تو بعض اب موقع ہوتا اگر تو میں اس کی تفصیلات کرتا اور ہر موقع کے اعتبار سے جو بات کہی گی اس کو میں بیان کرتا, لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو جی قرآن کریم میں ایک ہی جیسی باتیں بار بار لائی جاتی ہیں, اس تکرار کا کیا فائدہ, یہ تکرار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تکرار کیا جاتا ہے یہ تکرار مختصر کر دیا جائے, ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ باقی سارے نکال دیے جائیں, ایک جگہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ باقی سارے نکال دیے جائیں, تو قرآن پاک پاکٹ سائز کتاب بن جائے گا, جیب کے اندر ڈال کر کے پھرتے رہو, چھوٹا سا قرآن بن جائے گا. یہ اتنا بڑا 30 پاروں کا قرآن تکرار کی وجہ سے ہو گیا ہے, یہ تکرار اس کا ختم کر دینا چاہیے. بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے جدید تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ لوگوں, ان سے اگر کوئی پوچھے کہ تکرار کو ہر جگہ سے ختم کرو گے, کیوں جی, ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تکرار صرف قرآن سے ہی ختم کرنا ہے یا ہر جگہ سے ختم کرو گے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم میں تکرار موجود ہے. تمہاری 2 آنکھیں ہیں, ایک ہو جانی چاہیے, ایک پھوڑ دو تاکہ ایک باقی رہ جائے. تمہارے 2 کان ہیں, ایک کان رہنا چاہیے. تمہارے 32 دانت ہیں, 32 دانت توڑ ڈالو, ایک ہی کافی ہے. تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تمہاری 10 انگلیاں ہیں, یہ ساری توڑ دینی چاہیے, ایک باقی رہنی چاہیے. تکرار کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. یہاں پر یہ کہیں گے نہیں جی, ہر انگلی کا اپنا مقصد ہے اور ہر انگلی کا اپنا فائدہ ہے. میرے دوستو یہ یاد رکھنا, قرآن جہاں پر جس واقعے کو ذکر کر رہا ہے اور دوہرا کر کے لا رہا ہے, اس واقعے کے اندر خوبی اور کمال پایا جاتا ہے. وہاں کے اعتبار سے وہاں قرآن جو بات پیدا کرنا چاہتا ہے اس مقصد کی خاطر اس واقعے کو دوہرا کر کے پھر لایا جاتا ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان کے اندر اضافہ ہو اور عمل کی قوت کے اندر اضافہ ہو مسلمان کے لیے اور قرآن کریم کو سننے والے کے لیے. اگر موقع ہوتا تو ان واقعات کی ہر جگہ کے اعتبار سے خوبیوں کو بیان کرتا. اللہ ہمیں ایسا موقع نصیب فرما دے. آپ لوگ ہمت کر لیں, اگر آپ لوگ ہمت کریں تو یہ سلسلہ بھی چل سکتا ہے.
قرآن پاک کی تفصیلی تفسیر چلے اور پھر ہر بات کے اوپر تحقیقات کی جائے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. دعا کرو اللہ آپ کو بھی توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے دے اور اس قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. فی الحال تو ہم اختصار سے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑے مولوی صاحب تھے, ان کے بیٹے نے کچھ پڑھایا نہیں تھا, تو جب اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی نا تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ جی کیا کریں, لوگ آتے ہیں رشتے کے لیے اور پوچھتے ہیں کہ جی بچے نے کیا تعلیم حاصل کی ہے, اب ہم کیا جواب دیں اس کو. تو بڑے پریشان ہوئے. آخرکار ایک ترتیب سوجھی ان کو, ایک ترکیب. مولوی صاحب تو بہت بڑے عالم تھے نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ سارا کتب خانہ جو تھا نا ان کا, کتابیں جو پڑھ رکھی تھی وہ ساری کہنے لگے کہ 2 چارپائیاں رکھو, ایک ادھر اور ایک ادھر. ادھر بھی چارپائی پر کتابیں لاد دی اور ادھر والی چارپائی پر بھی کتابیں لاد دی, اور بیٹے کو کان سے پکڑ کے دونوں چارپائیوں کے بیچ میں سے گزار دی. اب جب کسی سے بات چلے کہ وہ بچے کے رشتے کی بات ہو رہی ہے تو پوچھے جی بچے نے کیا پڑھا ہے, کہنے لگے جی ایک دفعہ ساری کتابوں میں سے گزار دیا ہے, آگے اس کی قسمت. تو ہم بھی ایک دفعہ سارے قرآن میں سے آپ کو گزار رہے ہیں, آگے پھر آپ کی قسمت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوگا اور آپ حضرات میں جذبہ اور شوق ہوگا تو پھر تفصیلی سلسلہ بھی چلے گا. اللہ قرآن کی ان مبارک مجلسوں کو قبول فرما لے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها, جس نے برائی کی تو برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا, لیکن ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایمان والا ہونا چاہیے, فاولئک يدخلون الجنہ, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو کر کے رہیں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب, جنت کے اندر انہیں بے حساب رزق عطا فرمایا جائے گا. آگے قرآن کریم کیا بتا رہا ہے, آگے قرآن کریم نے بتایا ہے فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مکر سے اور فریب سے بچا لیا اور فرعون اور اس کے ماننے والوں پر عذاب آ گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے. ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب, قیامت کا دن ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ اے آل فرعون سخت عذاب کے اندر تم لوگ داخل ہو جاؤ. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا, بعض بیچارے کم فہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں. یہ قرآن کریم کی آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 46, ذرا زور سے بولو کیا, کون سی سورت کی؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 بتاتی ہے کہ قبر کا عذاب ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, کافروں پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے, اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تو کیا مطلب ہوا, یہ قیامت کے دن سے پہلے کہاں پیش کی جاتی ہے وہ آگ؟ قبر کے اندر ہی پیش کی جاتی ہے نا. اس سے قبر کا عذاب قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے عذاب کا قبر کے عذاب کا کوئی ثبوت نہیں, قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آگے قرآن کریم مختلف تذکرے کرتا ہوا بڑھ رہا ہے. یوم لا ينفع الظالمین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتے اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں ہم, اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی, اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تب بھی ہم ان کی مدد کریں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار, جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کوئی کام نہیں دیں گے, ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ بنایا جائے گا. ولقد آتینا موسى الهدى وورثنا بني اسرائیل الكتاب هدى وذکرى, ہاں بنی اسرائیل الکتاب ہدى وذکرى لأولی الالباب, موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی. بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ہدایت عطا فرمائی اور انہیں نصیحت عطا کی ہے. اللہ نے ایسی ہدایت عطا کی جو نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق, میرے نبی آپ جمے رہیے اللہ کے حکم پر, اور یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک, اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. میرے دوستو, نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ پر استغفار کیجیے. کیا مطلب ہے؟ وہ کل والی بات آپ کو یاد ہوگی, اسمعی یا جارہ والی, کہ بہو کو خطاب کیا جا رہا بیٹی کو, اور سمجھایا جا رہا کس کو؟ بہو کو سمجھایا جا رہا ہے. خطاب ہو رہا ہے نبی سے اور سمجھایا جا رہا ہے امت کو کہ امت والو, انسانوں اپنے گناہوں پر استغفار کر لو. جب ہم نبی کو کہہ رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کس باغ کے بتوے ہو, تمہیں تو زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے. سرکار کالی کملی والے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَكْثَرَ مِن 70 مرة, میں روزانہ 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتا ہوں. میرے دوستو, جب سرکار کالی کملی والے روزانہ 70 دفعے سے زیادہ استغفار کر رہے ہو تو ہمیں کتنا استغفار
استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ مفسر صاحب بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ کے نبی نے بڑے گناہ کیے تھے جبھی ان کو گناہوں پر استغفار کے لیے کہا جا رہا، یہ بات نہیں، بلکہ نبی کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے استغفار کرنے کی۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان اتاهم۔ اس سورت کو کافی سارا وقت مل گیا، اب آگے ذرا چلیں، آگے بڑھیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء۔ ہاں، اندھے اور آنکھوں والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، اور بد کردار انسان کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، یاد رکھنا قیامت کا دن آ کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک کرنے کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور وحدانیت کی دعوت دی اور جنت اور جہنم کے کچھ تذکرے کیے ہیں۔ جنت اور جہنم کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے رسول بھیجے تم سے پہلے بھی، جن کے بعد رسولوں کے تذکرے تو ہم نے کر دیے اور بعض کے تذکرے نہیں کیے، لیکن آپ نے سب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ جن رسولوں کا ہمیں علم ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن کا ہمیں علم نہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ کہہ کر کے ایمان لائیں گے کہ اے اللہ تو نے جتنے رسول بھیجے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے ہم سب رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول ذکر کرتے ہیں، ہم تو لا علم لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، تو ہم کیا کیا جائے؟ اسے مانا کریں یا انکار کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کہہ دیا کرو کہ جو ہمارے رب نے نازل کیا وہ سچا اور برحق، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا کیا عقیدہ ہوگا کہ جسے بھی اللہ نے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھا۔ وما كان للرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، اور رسول کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نشانی نہیں لا سکتے۔ فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو حق بات ہو کر کے رہتی ہے، اور نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو باطل پر چلنے والے اور باطل پر عمل کرنے والے ہیں۔ دراصل کفار کا مطالبہ تھا کوئی نشانی دکھاؤ، اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر نشانی نہیں لا سکتا، اور اللہ جب نشانی دکھا دیا کرتے ہیں تو پھر نہ ماننے والے بچ نہیں سکتے۔ اس بنا پر نشانی کا مطالبہ کرنے کی بجائے تم راہ راست پر آ جاؤ۔ آگے پھر قرآن کریم ان لوگوں کی بے بسی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بے بسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، جب ہمارا عذاب آتا ہے، عذاب کو دیکھنے کے بعد انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اکیلے اللہ پر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وحدہ، عذاب دیکھ کر کے پھر خیرات بٹنے لگتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وحدہ، ہم اکیلے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اور کیا وکفرنا بما كنا به مشركين، اور کہتے ہیں جی جو سارے جنوں ہم مانتے تھے، جن معبودوں کو اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن فلم یک ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، اللہ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ان کا ایمان ان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ایمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے معلوم یغرغر، جب تک اس کی حالت غرغرہ نہ آ جائے۔ حالت غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں، عذاب نظر آنے لگا، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی، اب چلائے گا تو یہ چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کا یہی نظام چلا آ رہا ہے۔ وخسر هنالک الکافرون، اور وہاں پر جب اللہ کا نظام آتا ہے تو کافر لوگ ہلاک اور تباہ و برباد، نقصان اٹھانے والے ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے سورہ فصلت آ رہی ہے جو اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں، بعض صورتیں جو نازل ہوئی کوئی یہاں پر ہے کوئی دوسرے پارے کے اندر ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے بعد اتری ہیں۔ سورہ فصلت، اس سورت کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس بنا پر پوری سورت کا نام سورہ فصلت رکھ دیا گیا، اور اس سورت کا نام حامیم سجدہ بھی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا تذکرہ
اور پھر اللہ رب العزت نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ رہنما اصول وضع فرمائے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے اندر کیا اخلاق، عادات و اطوار کیسی ہونی چاہیے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اور آخر میں زمین و آسمان کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی ہے اور زمین و آسمان میں غور کر کے اللہ کی وحدانیت تک پہنچنے کی دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے. اور ابتدا کے اندر ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے جو واقعہ پیش آیا تھا کفار مکہ کا، اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے. کفار نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کی کہ اس محمد نے آ کر کے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی، فرقہ بازی کر دی ہے، ہمارے اندر اختلافات پیدا کر دیے ہیں. اور یہ ہمیشہ باطل کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ حق کا کام کرنے والوں کو کیا کہیں گے، یہ فرقہ بازی کرتے ہیں، یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. نیکی کا کام کرنے والے، بھلائی کا کام کرنے والوں کو مفسد قرار دینے کی کوشش کریں گے اور فساد مچانے والے اپنے آپ کو بھلائی کا کام کرنے والا قرار کیا کہیں گے، انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا قرار دیں گے اور حق کا کام کرنے والوں کو افساد کرنے والا قرار دیں گے. تو انہوں نے بھی یہ پلاننگ کی اور پروگرام بنایا. تو آپس میں کوئی کہے کہ اس کو قتل کر دو، کوئی کہے کچھ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو عتبہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کیوں مارتے ہو اپنے آدمی کو، کیوں قتل کرنے کی باتیں کرتے ہو، وہ بھی سمجھدار آدمی ہے اور میری بات کو مانتا اور سنتا ہے، لہذا میں تمہاری طرف سے نمائندہ بن کے جاتا ہوں، میں ان سے گفتگو کر کے آتا ہوں اور انہیں منوا کر کے آؤں گا، جو بھی صورت ہوگی ان سے بات کر کے آؤں گا اور بات کو معاملے کو نمٹا کر کے آؤں گا. عتبہ چلا. لوگوں نے کہا کہ واقعی تو بڑا سمجھدار ہے، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے، لہذا تو ہی اس قابل ہے کہ جا کر کے ان سے گفتگو کر کے آئے. چنانچہ عتبہ گیا، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا اور آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو یہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو اس کی وجہ سے ہمارے درمیان پھوٹ پڑ چکی، باپ بیٹے کے اندر اختلاف ہو گیا، ماں بیٹی کے اندر اختلاف ہو گیا، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. اس بنا پر آپ مہربانی کریں اور اس بات کو چھوڑ دیجئے اور ہم سے سن لیجئے کہ آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں، جو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں آپ روپیہ پیسہ مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو میں عتبہ پورے مکے والوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں اور ان کی طرف سے مجھے کھلا فری ہینڈ مجھے دیا گیا ہے، کھلا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جو فیصلہ آپ کے پاس کر کے جاؤں گا پورے مکے والے اسے تسلیم کریں گے. لہذا آپ مجھ سے آج بات کر لیجئے، اگر آپ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں نا تو ہم پورے مکے والوں کا روپیہ پیسہ لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی اس بات کو چھوڑ دیں. یہ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں یہ قرآن پڑھ کے سنانا آپ چھوڑ دیں. ہائے کافرو، تمہیں یہ قرآن سے ہی چڑ ہے ساری. ضد انہیں محمد عربی سے ضد نہیں، ضد اس قرآن سے ہے جسے محمد عربی پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور اللہ نے اس قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہوا اور یہ بتا دیا کہ جب تک یہ قرآن باقی رہے گا اس قرآن سے ضد رکھنے والے بھی باقی رہیں گے. لیکن اسی باہمی اختلاف کے اندر اور انہی آویزشوں کے اندر رہ کر حق والوں کو حق کی بات آگے بڑھانی پڑے گی اور حق کی بات بلند کرنی پڑے گی. کیا کہا اس نے کہ سارا مال و دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ تم قرآن سنانا چھوڑ دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عتبہ ما بما تقول، جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں، تم جو کہتے ہو وہ بات نہیں ہے. عتبہ بھنا گیا، سٹ پٹا گیا کہ مال و دولت ہی تو انسان کی منزل ہوا کرتی ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو کہنے لگا کہ اچھی بات ہے، پھر شاید تمہارا پروگرام یہ ہوگا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم سربراہی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں، آپ ہاں کر دیجئے. قرآن نہ سنانے کے بارے میں آپ تسلیم کر لیجئے کہ قرآن نہیں سنائیں گے، تو میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی حکومت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. ملکنا کا علینا، آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا کر کے بٹھا لیں گے بشرطے کہ آپ قرآن سنانا چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عتبہ ما بما تقول، عتبہ جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں ہے. عتبہ نے کہا کہ اچھا یہ کیا ہوا، نہ مال چاہیے نہ حکومت چاہیے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں عیش و عشرت کرنا چاہتا ہوگا، عورتوں کے مزے لینا چاہتا ہوگا. تو کہنے لگا کہ اچھا اچھی بات ہے، اگر تم عورتوں کو چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی شریف خاندان پر انگلی رکھ دو تو میں مکے والوں کی طرف سے ضامن بنتا ہوں کہ اس لڑکی کو تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈالوں گا، لہذا تم یہ قرآن سنانا چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عتبہ ما بما تقول، جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں. آخر عتبہ سٹ پٹا گیا، بھنا گیا، کہنے لگا نہ عورت اس کو چاہیے، نہ اس کو حکومت چاہیے، نہ اس کو مال و دولت چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ کہنے لگا پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
کیا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے تیرا دماغ چل گیا ہے، تیرا دماغ گھوم گیا ہے، تجھ پر جنات آتے ہیں، تجھ پر جادو ہو چکا ہے، لہذا اگر تجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے دماغ کی، تیرے دماغ چلا ہوا تجھے بیماری لگی ہوئی ہے تو اعتراف کر لو، تسلیم کر لو، میں پورے مکے والوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، تمہارا علاج کرانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں طبیب اور حکیم ملے گا، ڈاکٹر ملے گا، اسے لے کر کے آؤں گا، تمہارا علاج کراؤں گا، تم تسلیم کرو، ہم تمہارے ہر لحاظ سے کام آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جواب میں سرکار کالی کملی والے نے فرمایا عتبہ ما بما تقول، عتبہ جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ پھر کچھ بتاؤ تو صحیح، میں پوری قوم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، میں تمہارا جواب اسے جا کر کے دینا چاہتا ہوں، کچھ جواب تو دو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سرکار نے فرمایا کہ عتبہ جو تم کہنا چاہتے تھے کہہ چکے۔ عتبہ نے کہا میں سب کچھ کہہ چکا، وہ جو سبق پڑھ کے آیا تھا نا وہ سارا سبق اس نے سنا دیا یہاں پر باطل کی طرف سے، اب انتظار میں بیٹھ گیا۔ سرکار کالی کملی والے نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اب تم بھی سننا چاہتے ہو۔ قرآن اترنا شروع ہو گیا اور اللہ کے نبی نے سنانا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کسی جنات اور شیاطین کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تو رحمان الرحیم کا نازل کردہ کلام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ تو ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے اور قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، یہ جاننے والے علم والوں کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، بشیر و نذیرا، یہ بشارتیں بھی دیتا ہے ڈراتا بھی ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، سنتے نہیں۔ آگے تفصیل اس کی ذکر ہو رہی ہے اور تفصیل ذکر کرنے کے بعد آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ ان سے کہیے تم اس اللہ